آج میرا منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی مہربانی کے ایوان کو عزت بخشی. تو جناب یہ آرڈر کرو, کوئی درمیان میں بول رہا ہے. جی آرڈر. جی. تو جناب اعلیٰ, آپ بھی چونکہ سن آف سوئل بلوچستان کے بیٹے ہیں تو آپ بخوبی واقف ہیں. میرا کالنگ اٹینشن جمع کرانے کا مقصد, میں زیادہ تحمید میں نہیں جاتا ہوں. تارڑ صاحب آپ بھی بیٹھیے گا. تارڑ صاحب جی آپ بھی بیٹھیے گا, کیونکہ منسٹر صاحبان تو کبھی کبھار آتے ہیں ہمارا. کنٹینیو. جی بہت بہت شکریہ جناب اعلیٰ. جیسے آپ کے بھی علم میں ہے, پورے پاکستان کے علم میں ہے کہ بلوچستان صوبے میں کسی قسم کا روزگار نہیں. میں شکر گزار ہوں کہ وفاق نے اور صوبے نے بلوچستان کے زمینداروں کے لیے جو وہاں پر ٹیوب ویل لگے ہیں زراعت کے لیے, انہوں نے ایک فلیٹ ریٹ مقرر کیا اور گورنمنٹ آف بلوچستان اور وفاق نے کہا کہ 40% اور 60% کے تحت وہاں پر جو واجبات آئیں گے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور وفاق دیں گے. جناب اعلیٰ, اب ہوتا کیا ہے, گزشتہ کافی دنوں سے وہاں پر زمیندار اور کسان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. بالکل. آپ کے علم میں بھی ہے اور تمام پاکستان کے میڈیا میں بھی آ رہا ہے, وہاں پر ٹیوب ویلوں کو ٹوٹل 3 گھنٹے بجلی دی جاتی تھی. اس کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پوری کیبنٹ اسلام آباد کے ایوانوں میں کہتا ہوں اسلام آباد کے ایوانوں میں آئے, میڑ لے کر آئے اور جناب وزیر اعظم پاکستان سے, ہمارے وزیر پاور سے آ کر بھیک مانگی کہ جی ہمارے بلوچستان کے کسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, معاشی قتل عام ہو رہا ہے, ہمارے زمینداروں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے, اور وہ یہ قتل عام صرف اور صرف کیسکو کی وجہ سے ہو رہا ہے, پاور سیکٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو یہ معاشی قتل عام ہے بلوچستان میں, جو دہشت گردی ہے, جس طرح سے وہاں پر وہ قتل عام ہو رہا ہے, اسی طرح سے وہاں پر وابڈا بھی وہاں کے کسانوں کے اوپر دہشت گردی کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے وابڈا ایک دہشت گردانہ محکمہ بن چکا ہے. جناب اعلیٰ, اویس لغاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی بلوچ سردار زادہ ہیں, ان کو بلوچستان سے زیادہ کس کو دکھ کا پتہ ہوگا. اب جناب اعلیٰ, جب وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور آ کر بلوچستان کے زمینداروں کے لیے بھیک مانگتے ہیں, تو یہاں سے شہنشاہی آرڈر جاری ہوتا ہے کہ جی 3 گھنٹے نہیں, اب انہیں 6 گھنٹے بجلی مہیا کیے جائے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے. یہ تو حاتم طائی کی قبر کو لات ماری, مگر ہوتا کیا ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. جناب اعلیٰ, منسٹر صاحب کو تو بڑی بریفنگیں دی ہوں گی بڑے اچھے سے کہ جی وفاق پیسے نہیں دیتا, جی صوبہ پیسے نہیں دیتا, جی وہاں کسان پیسے نہیں دیتے. تو میں آپ کے منسٹر صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, آپ جائیں بلوچستان, میں لے جاتا ہوں آپ کو اپنے خرچے پر, کیونکہ یہاں جو منسٹر ہوتے ہیں اسلام آباد میں وہ بلوچستان جانا گوارا نہیں کرتے. اگر جاتے ہیں تو کوئٹہ کی سیر کر کے وہاں پر بریفنگیں لے کر واپس آتے ہیں بلوچستان کے لوگوں سے جہاں پر زمیندار ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں لغاری صاحب, آپ چلیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پر زمینی حقائق کیا ہے, اور آپ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہوگی وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی ہوں گی. کہتے ہوں گے کہ ہم 6 گھنٹے کا بڑا انہیں ریلیف دے رہے ہیں اور ان زمینداروں پر اربوں روپے کے واجبات ہیں. جناب اعلیٰ, میں آپ کے علم میں لاتا ہوں کہ بلوچستان کو ٹوٹل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری 40,000 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی ہے, تو بلوچستان کو کتنا ملتا ہے ابھی یہاں پر. سر یہ آرڈر تو سر یہاں پر چیئرمین صاحب تو آرڈر. تو میں جناب اعلیٰ, یہ سنجیدہ موضوع چل رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے. 40,000 میگا واٹ کی یہاں پر پیداوار مطلب ہماری کیپیسٹی ہے, اور بلوچستان کو کیا ملتا ہے آپ سب حیران ہوں گے. تارڑ صاحب, آپ کے علم میں ہے بلوچستان کو کتنی بجلی ملتی ہے؟
700 मेगावाट जो टोटल पैदावार का 1.5% है। सर ये हमारे लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। तकरीर ना करे। नहीं, मैं तकरीर नहीं, मेरा दिल जल रहा है। ये तकरीर नहीं है सर, मेरा दिल जल रहा है कि बलूचिस्तान को 1.5% बिजली मुहैया की जाती है पूरे सूबे को, जो पाकिस्तान का आधा है। उसको फैसलाबाद शहर है जहां पर वहां भी 700 मेगावाट बिजली हमें दी, और 700 मेगावाट बिजली से मुबैना तौर पर वादा के एहलकारों ने आपको कहा होगा कि 70% बिजली ये ट्यूबवेल वाले यूज करते हैं। सिर्फ 30% बिजली पूरा बलूचिस्तान यूज करता है। सर ये झूठ का पलंदा है। वहां पर जो खुद साख्ता एक सीओ आपने बिठाया है, खुद साख्ता ईमानदाराना सीओ कहता है मैं ईमानदार हूं, उसके आने से वहां पर रिश्वत के दाम बढ़ गए हैं। वहां पर यही डिटेक्शन के नाम पर जो दूसरी बिजली चोरी की जाती है, इन गरीब किसानों पर, इनके जो ट्यूबवेल है उन पर वो डिडक्शन चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए के बिल दिए जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि जी ये तो वफाक और सूबा इनके पैसे नहीं दे रहे। सर ये वो पैसे हैं जो आपके एहलकार बिजली चोरी करके अपनी जेबों में भरते हैं। वहां पर एक मामूली लाइनमैन करोड़पति हैं, मगर आज तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। जनाब आला मिनिस्टर साहब, आप ये होश रब्बा इंकशाफा मैं एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, आप आए वहां के जमींदारों से मिले। आपको अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकले तो मुझे लानत दीजिएगा। जनाब आला बलूचिस्तान में अगर रोजगार आप ना देंगे, यही हमारा एक जरिया माहश है, अगर ये भी ना देंगे तो बलूचिस्तान के हालात मजीद खराब होते जाएंगे। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के जो हालात खराब हो रहे हैं उसमें से 90% हिस्सा इस दहशतगर्द महकमे वापडा का है। जनाब आला बिल्कुल, मैं आपको वसूख से कहता हूं कि ये दहशतगर्द महकमा है और उसने दहशतगर्दी शुरू की है। जनाब आला मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब आप इस पर हमें तवज्जो से सुने और अपने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें कि जो डिटेक्शन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए उन गरीब किसानों पर डालते हैं और वहां पर अब बकौल इनके कि जी हमने 6 घंटे बिजली दी। जनाब आला कहा जाता है, शुक्रिया। नहीं 2 मिनट मुझे, बस 2 मिनट। सर मैं आपके सूबे की बात कर रहा हूं, आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। जनाब आला फिर कहा जाता है हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। गुज़िश्ता 4 साल से मैं सुन रहा हूं, कह रहे हैं कि जी हम वहां पर इन ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। बच्चों को जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है, अब इसी तरह से हर बजट में उसके लिए रकम मुख्तस की जाती है, मगर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अभी भी मिनिस्टर साहब यही कहेंगे, मैं आपको पहले से बता देता हूं, मिनिस्टर साहब कहेंगे कि जी हम सोलर पर करें। सर जब आप सोलर पर करें, मैं कहता हूं मिनिस्टर साहब जमींदारों को कम से कम 10 घंटे बिजली दी जाए, और अगर आप कहते हैं कि वो चोरी करते हैं वहां मीटर लगाए जाएं, आपको पता पड़ जाएगा कि आपके महकमे की काली भेड़ें हैं जो उन बलोच पश्तूनों पर जुल्म ढा रही। बहुत बहुत शुक्रिया।